جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق اور کسی کی زبان۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک کرے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے ہاں ظاہر رہتی ہے اور بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ کسی کی خدمت میں پیش کی جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ چھوڑنے والے چھوڑ ہی جاتے ہیں، چاہے مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں۔ کپڑا انسان کے بدن کو ڈھانپتا ہے اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرا رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں ہے، صرف ایک دن میں ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ وہ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف، اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ جس گھر میں ذکر اللہ کا ہوگا، اس گھر میں رحمت، برکت ہمیشہ رہتی ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی کی امیدیں مت رکھو، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو لامعلوم ایسے سبب بنا دیتا ہے، نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کاغذ کے ٹوٹے محنت کے بغیر نہیں ملتی، تو جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں کہ محنت کے بغیر جولی میں ڈال دی جائیں۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تمہیں تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ بھروسہ تو اپنی سانس پر بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ہم انسانوں پر کر بیٹھتے ہیں۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے، سوائے ذکر اللہ کے۔ نیکی کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آئے تو یہی نیکیاں کشتیاں بن جائیں گی۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ میری عیب چھپا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین یا رب۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنی اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ، بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہیں۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہو وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ لگا کر کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب آئے کہ کردار سے بھی خوشبو آئے۔ مقدر بدل جائیں گے، تم راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگو تو صحیح۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ ایک شخص نے مولا علی سے کہا، یا علی، اللہ سے دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ مولا علی نے فرمایا، اسے چھوٹے بچے کی طرح،
جیسے کچھ بھی چاہے ہو تو فقط روتا ہے، کچھ بولتا بھی نہیں، مگر اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو کیا چاہیے، اور اللہ تو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ بے شک آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ بے شک لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کی جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کے مارا ہو، یہاں پھر مرض کا مارا ہو۔ اگر دولت کمانا ہی زندگی کی حقیقی کامیابی کا اصل مقصد ہوتا تو قارون کو کامیاب ترین انسان مانا جاتا۔ پریشانی صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ انسان کو زندگی میں ایسے ٹھوکریں بھی لگتی ہیں جو گننے کے بجائے اٹھا دیتی ہیں۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، جبکہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے، جسے دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی نہیں ہارتا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھو بلکہ اس کا اخلاق اور اس کی چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی ہے تو نمک زخموں کی دوا ہوتی ہے۔ نرم الفاظ میں حرج کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسی تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ ہر بات پر ہاں میہان ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ کسی کو بہن کہہ دینا یا بھائی بنا لینے سے اللہ کے بنائے ہوئے مرہم اور نامرہم کے رشتے بدل نہیں سکتے۔ اپنی زندگی کو مشکل مت بناؤ اور خود کو بھی دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑ دی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ ملازم نے اپنے راز کہنا، اسے ملازم سے مالک بنا لینا ہے۔ ہر کسی کو آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہو جاتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت کر دیتا ہے۔ مخلص رشتے بنانے کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے۔ آدھا سچ آدھا جھوٹ کا مطلب آج کے رشتے کی بنیاد میں ہی ملاوٹ تھی۔ آج کے دور میں صرف چیزوں میں ہی ملاوٹ نہیں بلکہ جذبات میں بھی ملاوٹ ہے۔ دراصل خالص چیز لوگوں کو ہضم کرنے کی عادت نہیں رہی۔ تم اپنے مستقبل کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادتیں تو بدل سکتے ہو۔ تمہاری عادتیں ہی تمہارا مستقبل بدل دیں گی انشاءاللہ۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے والا کوئی نہیں، ان کی سب کہی انکہی باتیں اس کے دل کی مکین سنتے ہیں، بڑے غور دھیان سے، پورے خلوص کے ساتھ، اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اس دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔ بے شک انسان ایک غافل منصوبہ سازی ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ سچا انسان کی زندگی اصولوں کے تائب ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی مفادات کے تائب۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔
جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ محبت کے کمرے میں ایک کھڑکی خوش فہمی کے جزیرے کی طرح کھلتی ہے اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے سے کہ اس سے مفید نتیجے برآمد نہیں ہو کرتے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی میں وہ مدرسے ہیں جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ مولانا رومی کا قول ہے، کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں اور یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ لوگوں کو شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کی مٹی سے بچنے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قلین بچانا۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کرے گا زندگی بھر ذلیل رہے گا۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ مولانا رومی کا قول ہے، کھانے میں احتیاط برتو کیونکہ یہ زہریلی گیس ہے۔ احتیاط کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت اور نور ہے۔ مولانا رومی کا قول ہے، گمسم اداس مت رہو، باہر آیا جایا کرو اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ رومی، اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارے دل میں ایک آئینہ ہے، اگر یہ بدی ہے تو پاک ہے تو اس میں خدا بھی نظر آئے گا۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج کل لوگوں کو راس بھی چکر بازی لوگ ہی آتے ہیں۔ مخلص وفاداروں کو تو ذہنی مریض اور خاندانی پاگل ہونے کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا، دوسروں کی کہانیوں سے مطمئن نہ ہو، اپنے باطن کی کتاب کھولے اور اپنی کہانی لکھو۔ مولانا رومی کا قول ہے، اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بولو کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ مولانا رومی کا قول ہے، یہ وہ دور ہے جہاں انسان گرے تو ہنسی آتی ہے اور موبائل گرے تو جان نکل جاتی ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں کے سوا کچھ نہیں ہے، حامی تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ مولانا رومی کا قول ہے، جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرح مائل کر دیتا ہے۔ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سکھایا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو، اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ جس میں خدا کے لیے عبادت کا ٹائم ہی نہ ملے۔ پریشانی ترک کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ وقت، دوست اور رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست اس وقت تک جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ بہت سے دھوکے ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے،
جس کو ہر شخص نے بلا میٹھی ہے اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جی جاتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ۔ تمہاری غیر موجودگی میں یہ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ گھڑی کی سوئیں وقت بتاتی ہیں اور انسان بھی ایک گھڑی ہے۔ زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی وقت بتاتی ہے۔ رنگوں سے ڈرنا نہیں لگتا، رنگ بدلنے والوں سے ڈر لگتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی ہوش اخلاق، لوگوں اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ مغرور بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام مغرور آدمی ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمتی کا احساس بھی دلایا جائے تو تعلیم و تربیت دونوں ہو جاتی ہے۔ ہزاروں غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو پھر کسی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے، تو قاصر پر نہیں قادر پر توکل کرے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ مال یا جان کا چلے جانا نقصان نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ جب لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اب بتا تیرا میرے سوا کون ہے۔ خواہشات کے جنگل میں سکون کا پرندہ نہیں چہتا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، سکون ملے گا۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہو جاتے ہیں۔ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہی ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کو تو ساری زندگی دوسروں کی غلطیاں نکالنے سے ہی گزر جاتی ہیں۔ زبان کا کہنا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہنا اللہ سنتا ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہو جاتے ہیں۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ خوف سے غصہ جنم لیتا ہے اور غصے سے نفرت پیدا ہوتی ہے جس کا لاوا ابل کر بالآخر بربادی کا سبب بنتا ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔